إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدم قدم پہ برکتیں لفظ لفظ پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں جہاں نظر پڑی وہاں وہاں رحم ہوا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک میرے انتہائی معزز احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور عید الفطر کے دوسرے دن جمعہ ہے بمطابق حکومت کے اعلان کے یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری سوچ اور فکر یہ کہتی ہے کہ کل جمعرات والے دن عید نہیں تھی،
رمضان کا ایک روزہ ضائع کر کے عید کی گئی، یہ بات کسی حکومتی نمائندے کی تائید میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور مسلمان جو گہرائی میں اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اس روزے کی قضا ضرور رکھیں۔ اگر ہم نے زمین کے کسی اور خطے کے مطابق چاند کے وہاں شہادتوں پر عید کرنی تھی تو پھر ہمیں روزہ بھی اس مطابق رکھنا چاہیے تھا۔ ان شہادتوں کے مطابق ہم نے روزہ نہیں رکھا اور ان کی شہادتوں کے مطابق عید کر لینا یہ سوچ اور فکر سے باہر کی بات ہے۔ اللہ کی زمین کے مختلف خطوں پر چاند کا نظر آنا اس کے مطابق روزہ ہوتا ہے، اور پھر چونکہ چاند اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے، نہ چاند جاتا ہے نہ آتا ہے، یہ تو زمین کے ان حصوں پر نظر آنے کا مقصد ہے چاند کا، ورنہ تو چاند مدار میں گھوم رہا ہے، سورج چاند ستارے یہ سارا کچھ، تو اس خطے پر چاند کا حصہ نمودار ہو کے نظر آنا شروع ہونا، یہ ایک ترتیب ہے زمانے کی اللہ نے قائم کی ہے، اس کے مطابق روزہ ہوتا ہے، اس کے مطابق عید ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مقصد نہیں ہے، آج جو وضاحت کی ہے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فتنوں میں نہ پڑو۔ آج موضوع فتنہ ہے۔ فتنے کی نوعیت کیا ہے، فتنہ کس کو کہتے ہیں، قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے، اور یہ فتنوں کی ابتدا اسلام کے اندر کب ہوئی؟ ایک فتنہ انفرادی، ایک فتنہ انفرادی ہے، ایک فتنہ اجتماعی ہے۔ انفرادی فتنے کی ابتدا نبی علیہ السلام کے دور میں ہی اسلام کے اندر ہو چکی تھی، اس کی چند مثالیں میں پیش کروں گا۔ اور انفرادی تو وہ فتنہ جس کا ابتدا نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مخالفین کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ انفرادی فتنے ہی تو تھے مسلمانوں کے اندر جنہوں نے یہ کام کیے۔ لیکن ہم اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوانہ، ہمیں ہم سے راضی ہو نہیں سنا۔ وہ فتنہ پرست کون تھے جنہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا؟ وہ مشرکین اور غیر مسلموں کی سب سے اسلام کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا، لبادہ اسلام کا دے کر کے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کو فتنہ کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے جنم لیا، اس کو انفرادی فتنہ کہتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں یہ فتنہ بہت زیادہ ہوگا، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک فتنہ جو کہ زمانہ صحابہ سے چلا، لیکن اس فتنے کے جو مؤرخین تھے وہ یہود و نصارہ مشرکین کی صفوں سے آئے تھے۔ ان کا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ فتنہ برپا کرنا تھا کہ کیسے لڑایا جائے مسلمانوں کو۔
اسی کی نظر فاروق اعظم ہوئے، شہید ہوئے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ لوگوں نے آ کر کے صحابہ کرام کے ذہنوں میں بات ڈالنی شروع کی، لیکن صحابہ کرام اس فتنے سے مبرا ہیں۔ ان لوگوں کے کام تھے، اس انفرادی فتنے کو برپا کیا گیا۔ پھر اور میں نے جو کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے، جیسے آج لوگ فوراً جنگ خندق اور جنگ احد اور جنگ بدر اس پر فوراً تنقید کر لیتے ہیں کہ جی وہ صحابہ کرام نے یہ کیا، یہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ایسے لوگ۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان روشن تھے، ان کے اندر ایسا فتنہ کوئی نہیں تھا۔ فتنہ برپا کرنے والے یہود و نصارہ و مشرکین تھے جو اسلام کی صفوں میں داخل کیے گئے۔ جیسے جو ہی وہ داخل ہوئے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکانے کی کوشش کی، سادہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہے، اور اللہ جس سے راضی ہے اس کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانا کفر ہے، نہیں اٹھائی جا سکتی صحابہ کرام کے اوپر۔ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، اللہ سے راضی ہے۔ ادنے سے صحابہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے جرم سے مبرا ہیں، ان کو کوئی جرم نہیں، ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور سبسکرائب کرتے ہوئے ایسی باتیں بعض لوگ سبسکرائب کر دیتے ہیں فوری طور پہ، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہمارے سادہ مسلمان بغیر پورا پڑھے، بغیر پورا سمجھے اس کو آگے نشر کر دیتے ہیں، جس سے وہ بھی مجرم کہتے ہیں۔ سوچ کرنی چاہیے، سوچ کرنی چاہیے کہ یہ جو چیز میرے پاس آئی ہے، اور آخر پہ اس کے ایسے کلمات دیے ہوتے ہیں جس کی سمجھ ہی نہیں آتی، تو بندہ فوراً اس کو آگے چلا دیتا ہے، تو وہ بھی مجرم ٹھہرتا ہے۔ میرے ایک دوست نے اسے کیا، میں نے اس کو فون کیا، انہیں تردید کی، کہا میری سمجھ میں تو ایسی بات نہیں آئی، بہرحال اگر ایسا ہوا تو غلط ہوا ہے مجھ سے بھی، میں نے ضرور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایگزامپل کوٹ کرنے کا کہ فوراً آگے نہیں چلانا چاہیے، سمجھنے چاہیے بات کو کہ اس میں کسی یہودی، کسی نصرانی، بلکہ میں واضح کہتا ہوں کہ کسی شیعہ کی جہاد تو نہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تو یہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کہا رہا تھا کہ فتنہ ایک انفرادی ہے، ایک فتنہ اجتماعی ہے۔ فتنہ انفرادی صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، اسی لیے فاروق اعظم شہید ہوئے، مسلمانوں میں اسی طرح فتنہ انفرادی حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی تھا، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ کلمہ تو وہ پڑھتے تھے، لیکن وہ اسلام کی صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کلمے کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ مسلمان نہیں، میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، فاسق فاجر لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، کمزور ایمان بھی شامل ہو گئے، اور پھر حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، یہ بھی اسی کی نظر ہوئے۔ تو انفرادی فتنے کی ابتدا صحابہ کرام کے دور میں بھی تھی، لیکن صحابہ کرام نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کے گروہ کے اندر غیر مسلم یا یہودی، نصرانی اور مشرکین کی صفوں سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے ہوئے تھے، یہ وہ فتنہ برپا کرنے والے تھے، اس کو انفرادی فتنہ کہتے ہیں۔ آؤ اس دور کے اندر، آج ٹائم کم ہے، اس دور کے اندر انفرادی فتنہ بھی موجود ہے اور فتنہ اجتماعی بھی موجود ہے۔ اجتماعی فتنے پہ 5 منٹ 10 منٹ بعد میں آئیں گے۔ انفرادی فتنہ اس دور کے اندر کیسا موجود ہے؟ فرقوں کے اندر اسلام کو بٹنے والا، تقسیم کرنے والا انفرادی فتنہ ہے۔
اور یہ فتنہ انفرادی جو اسلام کے وہ مختلف گروہوں میں بانٹ رہا ہے، فرقوں میں بانٹ رہا ہے، یاد رکھ لیں یہ بھی یہود و نصارہ کی سمجھ سے آیا ہوا ہے۔ کئی یہودی مساجد کے اندر امام پکڑے گئے، کئی یہودی اسلام کی سمجھ میں گرفتار ہوئے، کئیوں نے پردہ بھی اوڑھ رکھا ہے، چھپے ہوئے، کئی مساجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں اور پھر قرآن بھی پڑھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ہے یہودی اور اسلام کی سبوں کے اندر فتنہ برپا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنہ کیسے ختم ہوگا، اس پر بھی پوائنٹ میں بات ہوگی۔ انفرادی فتنہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہماری ایک پرپوزل ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے انفرادی فتنے کو، کہ ہمیں قرآن اور نبی کے فرمان سے رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں اپنی بات پر غور کرنا چاہیے، اپنی سوچ پر غور کرنا چاہیے، اپنی فکر پر سوچ کرنا چاہیے، اپنی مشاورت پر غور کرنا چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کر جو مشورہ کرتے ہیں ہمیں اسے قرآن اور سنت کی روح سے دیکھنا چاہیے، تاکہ انفرادی فتنے کا وار اسلام پہ نہ ہو سکے، ورنہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کریا ہو جائیں گے۔ آج ہماری سبوں کے اندر اسلام کی سبوں میں انفرادی فتنہ موجود ہے۔ ایک اور بات کرتا چلو اس سے ہٹ کے، گھروں میں بھی انفرادی فتنہ موجود ہے، برادریوں میں بھی انفرادی فتنہ موجود ہے، بھائیوں میں بھی انفرادی فتنہ موجود ہے، علاقے میں بھی، ملک میں بھی، تمام جگہوں پہ، تمام سطح پہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ انفرادی فتنہ موجود ہے۔ ہم جو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یہ میں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، گھروں کے اندر، برادریوں میں، بھائیوں میں، قبیلوں میں، علاقوں میں جو ہم مشاورت کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی ایرا غیرہ، کوئی محلے دار، کوئی برادری کا، کوئی گھر کے اندر کوئی فتنے پرست نے کوئی جراثیم تو نہیں چھوڑ دیا۔ اس بات کو غور کرنا ہے۔ جب ہم اس بات کے اوپر غور کریں گے تو ہماری آپس کی محبت، بھائی چارہ، رشتہ داری، یہ ساری کی ساری قائم و دائم رہے گی، اس کے اندر محبت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر نے کسی فتنہ پرست نے کوئی جراثیم شامل کیا ہے، ہمارے بھائی کے ذہن میں ڈال دیا، برادری والے کے ذہن میں ڈال دیا، ہمارے گھر کے فرد کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا، علاقے کی جو انتشار پھیل رہا ہو اس کی کسی بندے کے ذہن میں ڈال دیا، کمزور ذہن والا، کمزور ایمان والا یا کسی طرح کا کمزور انسان اس چیز، اس جراثیم کو لے کر کے اب وہ فتنے والا تو نکل گیا، اب اپنا بندہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی عقل کی کمزوری ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ میرے بھائی ایسی بات نہیں، میرے بیٹے ایسی بات نہیں، برادری کے دوست ایسی بات نہیں، علاقے والے ایسی بات نہیں۔ ہمیں قرآن اور محمد کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی فرائض کی انجامدہی کرنی چاہیے۔ ہمارے فرائض کی انجامدہی اسی کے اوپر ہونی چاہیے جس کے اوپر ہماری بنیاد ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی بھی ہمارے گھروں کے اندر، برادریوں کے اندر، علاقے کے اندر رونا نہیں ہو سکتا جب ہم رہنمائی قرآن اور محمد کے فرمان سے لیں گے، حضور کے طریقے سے رہنمائی لیں گے، ہمارا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کا چھٹی وہ رکھے نا سامنے، مسئلہ کوئی پیدا ہوا ہے فوراً قرآن میں دیکھیں کہ قرآن اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے، بھلے چھوٹے سے چھوٹا ہو، کوئی بھی بات چھوٹی سے چھوٹی ہو، اللہ کریم قرآن کے اندر دیکھیں نا کیسی مثالیں بیان کرتا ہے، مچھر کی، کہ مچھر اور مکھی کی اور مچھر کے پر کی، کتنی چھوٹی سی مثال، اور شعلہ رب عظیم، رب کریم، رب غفور، رب قہار، اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں چھوٹی
چھوٹی مکڑی بھی. دیکھیں نا کیسے اللہ مثال بیان کرتا ہے. ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ کوئی گھر کے اندر، علاقے میں، برادری میں، کسی سطح پہ بھی اگر کوئی بات ایشو بنا ہے فوراً قرآن کو اٹھائیں. لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں اس مسئلہ ایسا پیدا ہوا تھا؟ نہیں ہوا. صحابہ کرام کے دور میں ہوا تھا؟ نہیں ہوا. پھر تابعین، تبع تابعین کے دور میں ہوا تھا؟ اللہ کے بندو قرآن کو کھول دو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر رشتے کے بارے میں قرآن نے حد مقرر کر رکھی ہے. ہمیں فوراً وہاں سے دیکھنا چاہیے اور اصلاح کر لینی چاہیے، سمجھا لینا چاہیے کہ بھائی میں اس بات کو سمجھاتا ہوں، یہ میری بات نہیں، میں بڑا چھوٹا نہیں، نہ ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، محمد کا فرمان یہ کہتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی یہ کہتی ہے، تابعین کی زندگی یہ کہتی ہے. مثال موجود ہے. ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. جتنا تم غلطی پہ ہو تم اصلاح کر لو، جتنا میں غلطی پہ ہوں میں اصلاح کر لوں گا. محبت بھی قائم، پہچانا بھی قائم. بارہ معراج یہ کہا رہا تھا کہ ایک فتنہ وہ ہے، دوسرا فتنہ اجتماعی ہے. ایک فتنہ چھوٹا جس نے جنم لیا صحابہ کرام کے دور میں بھی مشرکین آئے اور صحابہ کی صفوں میں داخل ہو گئے. فاروق اعظم شہید ہوئے. اس حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی. پھر حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، پھر حضرت حسین شہید ہوئے. اسی طرح شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا. آج تک علماء شہید ہو رہے ہیں. اس بھی ایک فرقہ ہے، یہ بھی اس سے جنم لیا. اس کو چھوٹا فرقہ کہا جاتا ہے. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو ایک چھوٹا جو ہے وہ وہاں سے شروع آج تک چل رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. ایک ہے اجتماعی. آپ 5 منٹ کے لیے اجتماعی کی بھی وضاحت کرتے ہو. اجتماعی فتنہ کیا ہے؟ اجتماعی فتنہ امت کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ امت کے اندر یہود و نصارہ عیسائیوں کی چال ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. دیکھو نا، یہودی نصرانی عیسائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے دوست نہیں ہیں. جب اللہ نے کہا نہیں ہے تو یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے معاہدے میں رہیں گے. اب اوپر سے دو بنے ہوتے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کو خوش کر لیتے ہیں، بڑے جی ان کے پروٹوکول کر لیتے ہیں، لیکن اندر ان کی زہر ہوتی ہے. جیسے کوئی زہریلا جانور اوپر سے بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر اس کی زہر ہوتی ہے. اب سانپ کو دیکھو، بڑے بڑے خوبصورت سانپ ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے پتہ کہتے ہیں یار بڑے یا تو خوبصورت ہے لیکن اندر اس کی بھی زہر ہے. اسی طرح یہود نصرانی عیسائیوں کے اور ہمارے اسلام دشمنوں کے اندر زہر بھری ہوئی ہے. وہ اجتماعی فتنہ برپا کرتے ہیں، امت کے اندر بانٹتے ہیں، امت کو بانٹتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں تو بریلوی ہے، کسی کو کہتے ہیں تو دیوبندی ہے، کسی کو کہتے ہیں تو اہل حدیث ہے، کسی کو کہتے ہیں تو مسلمین ہے، کسی کو کہتے ہیں تو بڑا ہے، تو نگاہ ہے. حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان. اب مسلم سے مراد وہ بھی نہیں. بات میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر رہا تھا، نیٹ کے اوپر بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جی قاری صاحب آپ مسلمین میں ہو گئے. میں نے کہا یہ میں اس مسلمین کی بات نہیں کرتا. یہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے مسلمین فرقہ بنا لیا ہے. وہ اپنا فرقہ لیبل لگانے کی بات نہیں. ہم اس مسلمین کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. قرآن نے ذکر کیا مسلمین کہ تم مسلمان ہو. اور پھر مسلمین کے بعد مومن بننا. مومن وہ بنتا ہے جو اجتماعی اور فروعی اختلافات کو ختم کر کے، ان دونوں فتنوں کو دور کر کے حق کی طرف گامزن ہوتا ہے. وہ قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے. میں نے کئی علماء دیوبند بھی دیکھے ہیں دنیا سے مسکراتے ہوئے گئے. کئی دفعہ یہ ذکر کیا، کیوں کیا ہے؟ مسکرانا نظر کے وقت یہ وہی تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو آخری وقت میں اللہ کریم کی طرف سے ایسا کوئی نظارہ دکھایا جائے. ورنہ 1 منٹ سانس بند ہو جائے نا، بندے کی حالت ہوتی ہے. بندہ 1 منٹ سانس نہ لے، استغفر اللہ، ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے یہ بات کھل کے بیان کی ہے کہ پیشاب نکل جاتے ہیں. انسان اتنا خطاکار ہے، غلطی میں ہوتا ہے ساری زندگی. نظر کے وقت
نظارہ آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے، پھر اس کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو مسکراتا ہوا جاتا ہے اس وقت بھی اس کو سختی کا پتہ ہی نہیں، مسکرا رہا ہے، تو اللہ نے کوئی ایسا دکھایا ہے، اللہ آپ کو اور ہم کو بھی ایسا ہی دکھائے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ علماء کرام گئے، ایسے علماء کرام مسکراتے ہوئے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فتنے والے سبوں میں داخل ہوئے انہوں نے اس کی نہیں مانی، بھلے علماء دیوبند ہو، بھلے علماء اہل یا کوئی اور کلمہ پڑھنے والا ہو جو اہل حق میں سے ہے، جس نے شرک نہیں کیا، جس نے بدعت نہیں کی، جس نے اللہ کے حکموں سے بغاوت نہیں کی، چلتا رہا، وہ حق والا ہے۔ اور پھر ایسی کیفیت اس میں طاری ہو سکتی، بار میں عرض کر رہا تھا کہ فتنہ ازلی وہ چھوٹا ہے، اور فتنہ جو کہ عام ہے وہ اس وقت اسلام کی سبوں میں ہے، مختلف ملکوں کو بانٹ رکھا ہے، ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، مختلف مسلمانوں کو تقسیم کر رکھا ہے، یار یہ تو فلاں، یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے تعلق، یہ تو اچھا کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو فلاں دیوبندی کو اچھا کہتا ہے۔ اور بھائی کوئی مسلمان بھی ہے، بھلے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا کوئی اور ہو، اگر اس نے قرآن اور محمد کے فرمان میں کسی بات کے اوپر بھی اپنی مرضی کر رکھی ہے تو وہ غلطی پہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، وہ غلطی پہ ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فتنوں میں نہ پڑو، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا، انسان کی روح سے ہو، برادری کی روح سے ہو، گھر کی روح سے ہو، علاقے کی سطح پہ ہو، ملک کی سطح پہ ہو یا پوری امت کی سطح پہ ہو، ہمیں قرآن اور محمد کے فرمان سے رہنمائی دیتے ہوئے اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر آج ہم اصلاح کر لیں گے تو شیطانی وسوسہ کبھی ہمارے اوپر حاوی ہو نہیں سکتا۔ غور یہ کرنا ہے، پھر اپنے ایک ایک قول فعل عمل، ایک ایک اپنے قول فعل عمل کے اوپر غور کرنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، خود ہی اصلاح ہو جائے۔ تو بندہ پوچھتا ہے کون سے فرقے سے بولو، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم محمد رسول اللہ سے اس کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب ہم یہ بات کریں گے اور اپنی ہر ایک حرکت کی، یاد رکھ لو، ایک ایک اپنی حرکت کی اصلاح کرو، قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق اصلاح کرو، تاکہ فتنوں سے بھی بچ جاؤ، اختلافات سے بھی بچ جاؤ، جھگڑوں سے بھی بچ جاؤ، فساد سے بھی بچ جاؤ، ہر سطح سے، ہر چھوٹی سطح سے لے کے بڑی تک ہر فتنے سے بچ کے قرآن اور محمد کے فرمان سے اصلاح لے لو۔ اللہ کریم ہمیں ایسی مثبت سوچ رکھنے کی، پائیدار سوچ رکھنے کی، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق سوچ رکھنے کی، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم، یا رب رحیم،
طریقے سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم جو فتنہ پرست لوگ ہیں ان کے ہمیں عذاب سے محفوظ فرما یا رب کریم وہ گھر کی سطح تک ہو برادری کی سطح تک ہو یا ہماری فیملی کی سطح تک ہو ملک کی سطح تک ہو یا امت کی سطح تک ہو یا رب کریم اگر مسلمان ہے تو ہدایت نصیب فرما اگر مسلمان نہیں ہے تو ان کے شر سے محفوظ فرما آپس میں محبت اور بھائی چارہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہم مسلمانوں کی ہر سطح پہ ایک دوسرے کی محبت نصیب فرما یا رب کریم قرآن کو ہمارے گھر کی زینت بنا ہمارے معاشرے کی زینت بنا یا رب کریم ملک پاکستان کی زینت بنا یا رب کریم پوری دنیا کی زینت بنا یا رب کریم قرآن اور محمد کے فرمان کو رائج فرما یا رب کریم یا رب رحیم ہماری اولادوں کو نیک فرما یا رب کریم ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما یا رب کریم یا رب رحیم جن کا بھی تعلق اسلام کے ساتھ ہے ان کو رائے حق پہ گامزن فرما ان کو فتنوں کی لعنت سے محفوظ فرما یا رب کریم غریب غربا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما یا رب کریم ہم کمزور ہیں یا رب کریم ہم کمزور ہیں ہمیں پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما نبی کے فرمان سے محبت نصیب فرما یا رب کریم ہمیں عمل کرنے والا بنا یا رب کریم صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنا اپنی ہر بات کی اصلاح قرآن اور محمد کے فرمان سے لے لے ہمیں ایسا بنا دے یا رب کریم کالو کمری والے آقا نے ایسے موقع پہ جو دعائیں مانگی ہیں ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما یا رب کریم کالی کمری والے آقا نے ایسے موقعوں پہ اپنی یا رب کریم امت کے لیے پناہ کی دعا کی ہے مانگتے ہیں ہمیں اپنی پناہ میں رکھ وَنَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى وَاسْوَ جَلْوَ تَمُغَبَّرْ يَا رَمَا تَسْنَهُونَ سب درست کرنے پاؤں سے پاؤں ملا